بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوتے کھا کھا کر کھانا پڑا۔ دیہات میں کسی مولانا صاحب نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کھلاتے ہیں۔ ایک نوجوان نے یہ سن کر دل میں بات ٹھان لی کہ میں نہیں کھاتا، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رزق کس طرح کھلاتے ہیں۔ چنانچہ اگلے دن اس نے بھوک ہڑتال کر دی، لیکن بیچاری ماں تو ماں ہوتی ہے، اس نے پراٹھا بنایا اور سالن کے علاوہ مکھن اور چینی بھی ساتھ رکھ دی۔ اس نے بیٹے سے کہا، بیٹا کھا لو۔ بیٹے نے کہا، میں نہیں کھاتا۔ وہ منت سماجت کرتی رہی، لیکن وہ کہتا رہا، میں نہیں کھاتا۔ جب اس نے بار بار کھانے کو کہا تو یہ آدمی تنگ آ کر گاؤں سے باہر درختوں کے جھنڈ میں جا کر لیٹ گیا اور یہی سوچتا رہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے کیسے کھلاتے ہیں۔ ماں بیچاری پیچھے پیچھے کھانا لے کر گئی اور اس کے قریب رکھ کر واپس آ گئی۔ اب کھانا بھی قریب پڑا تھا اور وہ آدمی بھی لیٹا ہوا تھا۔ جب اسے کھانے کی خوشبو آنے لگی تو وہ وہاں سے اٹھ کر 30-40 فٹ کے فاصلے پر لیٹ گیا تاکہ مجھے کھانے کی خوشبو بھی نہ آئے۔ وہاں ارد گرد کچھ ڈاکو تھے جو اس جگہ پر اکٹھے ہو کر اپنی پلاننگ بنایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں وہ محفوظ جگہ نظر آیا کرتی تھی۔ وہ دوپہر کے وقت آ کر وہاں بیٹھ گئے۔ اب ان کو بھی سالن کی خوشبو آئی تو وہ کہنے لگے، یار لگتا ہے کہ کہیں کھانا پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ تلاش کرنے پر انہیں کھانا تو مل گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پراٹھا بھی ہے، مکھن بھی ہے اور سالن بھی ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ آج ہماری عید ہے کہ کھانا مل گیا۔ ان کا جو سردار تھا وہ بہت ہی ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے کہا، چپ کرو، مت کھانا، مجھے لگتا ہے کسی بندے نے ہمیں مارنے کے لیے اس میں زہر ملائی ہوئی ہے، اور اگر کسی نے ملائی ہے تو دیکھو وہ کہیں نہ کہیں قریب چھپا ہوا ہوگا۔ جب انہوں نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا تو دیکھا کہ وہ صاحب ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا، ارے تم نے اس کھانے میں زہر ملائی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے تو نہیں ملائی۔
انہوں نے کہا پھر تم نے یہ کھانا وہاں کیوں رکھا ہے؟ لگتا ہے تو ہمارے ساتھ کوئی مکر کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے۔ انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اسی کو پہلے کھانا کھلایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسے کھانا کھانے کو کہا تو وہ کہنے لگا جی میں نہیں کھاتا۔ اب ان کو پکا یقین ہو گیا کہ اس میں زہر ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ پہلے کھاؤ۔ اس نے پھر وہی جواب دیا۔ ان کے بڑے نے کہا اسے جوتے لگاؤ پھر کھائے گا۔ لو اب اسے جوتے بھی رسید ہونا شروع ہو گئے، لیکن وہ کھانا کھانے سے انکار ہی کرتا رہا۔ جب بے حد و حساب جوتے لگنے لگے تو کہنے لگا جی معاف کر دیں میں کھانا کھاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ان کو پورا واقعہ بھی سنایا اور ان کے ساتھ مل کر روٹی بھی کھائی۔ پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب اس کی اچھی خاصی مرمت ہو گئی تو اس کے جسم پر جوتوں کے نشان پڑ گئے اور بیچارہ دردوں کے ساتھ گھر واپس آیا۔ ماں اس کی یہ حالت دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اب اسے اگلے جمعے کا انتظار تھا۔ جمعے کے دن مولانا صاحب نے پھر تقریر کی کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں انسان کا رزق پہنچاتے ہیں۔ جب وہ بیان اور نماز کے بعد فارغ ہوئے تو مولانا صاحب کے پاس جا کر کہنے لگا مولانا آپ ادھورے مسئلے بیان نہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا میں تو پورے مسئلے بیان کرتا ہوں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا جس کا رزق ہو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا کے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو پوری ہے۔ وہ کہنے لگا جی نہیں یہ پوری بات نہیں ہے، پورا مسئلہ یہ ہے جس کا رزق ہو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا کے رہتے ہیں، اور جو رزق نہ کھانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو جوتے مار مار کے کھلاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کرنے کا انعام۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں اور کروڑ پتی آدمی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں نوکری کرتا تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد میرے پاس 1,00,000 روپیہ تھا۔ میں نے اس رقم سے کاروبار کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا پارٹنر دھوکے سے 1,00,000 روپیے بھی لے بھاگا۔ اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ میں بہت پریشان ہوا، بالآخر ایک اللہ والے کے پاس گیا۔ میں نے ان کو سارا واقعہ سنا کر پوچھا کہ حضرت اب میں کیا کروں؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا رزق کون دیتا ہے؟ میں نے کہا اللہ۔ انہوں نے فرمایا جب رزق اللہ دیتا ہے تو پھر پریشان کیوں؟ اللہ تمہیں اب بھی دے گا، البتہ ایک بات ذہن میں رکھ لو، دل میں یہ نیت کر لو میں نے کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، البتہ اگر کوئی میرے ساتھ برا سلوک کرے گا تو میں اللہ کے لیے اسے معاف کر دوں گا۔ وہ کہنے لگے میں نے دل میں یہ نیت کر لی اور معمولی سا کام کرنا شروع کر دیا۔ میرے مولا نے اتنی برکت دی کہ 10 سال گزرنے سے پہلے اللہ نے مجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ نوٹوں سے بھرا سوٹ کیس۔ حضرت خواجہ محمد عبد الملک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے خانے وال میں مسجد بنوائی۔ یہ مسجد پورے شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ لوگوں نے اس کا نام بے چندہ مسجد رکھا کیونکہ حضرت نے کبھی اس مسجد کے لیے چندہ بھی نہیں کیا تھا۔ یہ مسجد بہت ہی عالیشان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت کام کرنے والوں کی تنخواہیں نہ دے پائے، پھر اللہ تعالیٰ بھی کام کرنے والے، صابر، شاکر، محبت کرنے والے اور مجاہدہ کرنے والے دے دیے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مزدوروں اور مستریوں سے طے کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے، اور اگر پاس نہیں ہوگا تو آپ بھی مانگنا اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔ چنانچہ اس بات کی بنا پر لوگ کام کیا کرتے تھے۔ عید الفطر قریب آ گئی تھی۔ اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑے متفکر ہوئے، بڑے پریشان ہوئے
کہ ان حضرات کی چند ماہ سے پیمنٹ رکی ہوئی ہے. آخر عید کے موقع پر بیوی بچوں کے اخراجات ہوتے ہیں. اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم ان کی پیمنٹ کر دیتے. چنانچہ آپ 2 رکعت پڑھتے اور پھر دعا مانگتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر دعا مانگتے. ایک دفعہ ایک آدمی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آیا. وہ جاتے ہوئے کہنے لگا، حضرت میں یہ سوٹ کیس آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت اچھا، آپ یہ سوٹ کیس اس بچے کو دے دیں تاکہ گھر پہنچا دیں. اس نے وہ سوٹ کیس بچے کو دے دیا اور اس نے اسے گھر پہنچا دیا. جب وہ گھر لے کر پہنچا تو اس وقت والدہ صاحبہ عورتوں میں بات چیت کرنے میں مصروف تھیں. لڑکے نے کہا، حضرت جی نے یہ سوٹ کیس بھیجا ہے. اماں جی نے کہا، اچھا اس کو یہاں اوپر رکھ دو. چنانچہ اس نے اوپر لا کر رکھ دیا. 3 دنوں کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر تشریف لے آئے اور والدہ صاحبہ نے کہا، آپ نے یہ سوٹ کیس بھجوایا تھا، وہ کسی کی امانت ہے یا اپنا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ سوٹ کیس کسی نے ہدیے کے طور پر دیا تھا اور میں نے وہ آپ کی طرف بھجوا دیا تھا. والدہ صاحبہ نے کہا، ذرا اسے اندر سے تو دیکھو کیسا بنا ہوا ہے. چنانچہ انہوں نے اسے اٹھایا تو بڑا وزنی تھا. وہ کہنے لگیں، کیا یہ لوہے کا بنا ہوا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سوٹ کیس لوہے کا اتنا بنا ہوا نہیں ہوتا ہے. پوچھا، پھر اس میں کیا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے کھول کر دیکھ لو. اماں جی فرماتی ہیں کہ جب ہم نے اسے کھولا تو ہم حیران ہوئے کہ پورے کا پورا سوٹ کیس 1000 روپے کے نوٹوں سے بھرا پڑا تھا. سبحان اللہ، دینے والا بھی اتنا مخلص تھا کہ اس نے احسان بھی نہیں جتلایا اور لینے والے بھی ایسے مستغنی، ایسے بے نیاز. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.